بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیزان من، آپ کو آپ کے بھائی عادل راجہ کا سلام پہنچے اور میں اسٹریٹ ٹاک امنگ سولجرز میں کرنل اکبر حسین کے ساتھ آپ کے پاس حاضر خدمت ہوں. یہ پاکستان کے دو خصوصی مجاہد ہیں جن کو خاص طور کے اوپر بین کر دیا گیا ہے. مجھے کرنل اکبر حسین کے اوپر پابندی لگائی گئی ہے جو ہے اس وقت سرکار کی جانب سے. پاکستان میں پیمرا کے اوپر کہیں پہ بھی جا کے ہم بات چیت نہیں کر سکتے. ہمارے علاوہ سر حیدر مہدی کے اوپر بھی یہ پابندی لگائی گئی ہے کیونکہ ہم 3 فوجی ہیں اس مختصر سی لسٹ کے اندر. تو ظاہری بات ہے کہ تکلیف بڑے زور کی ہے ان لوگوں کو. ان کو بہت شدید تکلیف ہے ننگا ہونے کی وجہ سے. اور اب تو یہ خود ننگے تو ہوئے ہیں, ان کے ابو بھی ساتھ ساتھ ننگے ہو رہے ہیں. یہ ان کو سب سے بڑا جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ جن کو یہ ابو سمجھتے ہیں وہ بھی ساتھ ساتھ ننگے ہو رہے ہیں. اور وہ کس طرح, وہ مطلب کیا بات ہے, اس کے اوپر بھی بات کریں گے. اور یہ جو خاکی نیا سیٹ اپ بنا ہے, خاکی وردی والا جو نیا سیٹ اپ بنا ہے, باقاعدہ طور کے اوپر کیئر ٹیکر سیٹ اپ جو بنا ہے, خاکی کیئر ٹیکر سیٹ اپ بنا ہے, اس کے اوپر بھی ہم یقینی طور کے اوپر جو ہے وہ بات آج کریں گے. کرنل اکبر بہت سے لوگوں کو ان کے ذاتی دوست, ایک تو سمجھ نہیں آتی کرنل اکبر کے ذاتی دوست سارے بڑے اچھے اچھے جو ہے, ساری عمر بھر کے تعلقات, جنرل نذیر بٹ جیسے, وہ پتہ نہیں کیا چکر ہے کہ وہ چاچو جو ہے وہ چاچو وسکی کے بہت قریبی یار بنتے ثابت ہو رہے ہیں اور سارے جا کے وہاں پہ سودا کر رہے ہیں. یہ ہمارے پاکستانیوں کے خمیر کے اندر یہ چیز ہے, یہ اپرچونسٹ ایٹیٹیوڈ ہے, دوغلا پن ہے. اس کے اوپر میں گزشتہ روز بات کر چکا ہوں, یا کوئی اور بات ہے. یہ ایک فلسفیکل گفتگو بھی ہے لیکن ان کا انٹروڈکشن بھی بہت ضروری ہے. اور کیا یہ فری اینڈ فیئر الیکشن کرا پائیں گے, اور عمران خان کا کیا مستقبل ہے. اور جس طرح یو ایس سیکرٹری آف اسٹیٹ کے منہ کے اوپر تھپڑ پڑا ہے پوری دنیا کی طرف سے, اور اب یہ بات روز روشن کی طرح پوری دنیا میں ثابت ہو کے عیاں ہو گئی ہے. سلام ہے ان خاموش مجاہدوں کو جنہوں نے سائفر لیک کیا انٹرسپٹ کو, کہ اب ہم کب سے کہہ رہے تھے اور اب پوری دنیا بات کر رہی ہے. اور انشاءاللہ آگے چل کے جو میں نے جو اس وقت میری پن ٹویٹ پہ جو لیک ہے وہ بھی آپ کو نظر آئے گا. میں ایک دفعہ ویسے آپ کو دکھا دوں, آپ کی یاد دہانی میں کرا دوں کہ میرا جو پن ٹویٹ ہے وہ اس وقت آئی ایس آئی کا ڈاکومنٹ ہے, جو کہ یہ ثبوت کے طور کے اوپر میں نے پیش کیا ہے. اور میں نے چیلنج کیا ہے کہ اس کا فورنزک انالیسس کرا لیں, اور یہ 100% کنفرمیشن اس کی آ چکی ہے کہ کریکٹ ڈاکومنٹ ہے کہ اوورسیز پاکستانیز کو جو ہے وہ نشانہ بنایا جا رہا ہے ٹرانس نیشنل ریپریشن کا پاکستان کی خفیہ ایجنسیوں کی طرف سے. اور یہ اس طرح کی لسٹیں بنا کے جو ہے ان کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. یہ کنفرم بات بھی ہے, لیکن اس کے باوجود یہ آ گیا بجھ ہی نہیں رہی ہے. الٹا جو جن کو یہ ابو مانتے ہیں یو ایس سیکرٹری آف اسٹیٹ, وہ بھی چنگا پلا ول گندا ہو رہا ہے. لیکن فرسٹ ٹاپک از یہ اس وقت جو خاکی سیٹ اپ ہے, یا تو اس میں خاکی کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہے یا بوٹ پالیشیے بیٹھے ہوئے ہیں. ان بوٹ پالیشیوں کے بارے میں سر, اور یہ خاکی کیئر ٹیکر سیٹ اپ کے بارے میں کیا بتانا چاہیں گے, پلیز یہ بتائیے سر. کرنل اکبر, ویلکم ٹو دی شو سر. السلام علیکم پاکستان, السلام علیکم پاکستان کے شہداء, السلام علیکم پاکستان کے شہیدوں کی فیملیز اور ان کے بچے, ان کے لیے بہت زیادہ دعائیں اور پیار. تو دیکھیں لہجہ بہ لہجہ فوجی اصطلاح میں گیم ٹرن ٹو گیم ٹرن جو ہے یہ موومنٹ ہو رہی ہے, لیکن یہ جو موومنٹ ہے یہ ڈاؤن ورڈ ہی نظر آ رہی ہے. اس کے اندر کوئی اسٹیبلٹی یا کوئی جو ہے نا ٹھہراؤ نظر نہیں آ رہا. کیونکہ آپ جب پاکستان میری بات ہوتی ہے اور ان لوگوں سے ہوتی ہے جو کہ مطلب ہے اقتدار کے بہت اونچے کوریڈورز کے ہم نوا بھی ہیں اور ساتھ بھی پڑھا رہے ہیں, اور پھر یہ کہ کامن مین ابھی ایک بیچارہ وہ لڑکا ہے ادھر سکھر کے ساتھ گاؤں ہے, اس کا فون ہے, اس کی والدہ صاحبہ جو ہے ان کو بہت گردے کی تکلیف ہو گئی, اور اس کو سمجھ نہیں آ رہی, اس فیملی کو سمجھ نہیں آ رہی کہ یار یہ ابھی ہم کیا کریں. کس طرح تڑپ رہے ہیں لوگ یار, تڑپ رہے ہیں. ابھی سوچیں کہ ماں کا دکھ کہ کس طرح کا ہوگا کہ وہ بیٹا جو ہے پاگل ہوا جا رہا ہے. اور یہ وہ لوگ ہیں جو اتنا بیسک کام کرتے ہیں کہ آپ کی سوچ ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو مطلب ہے قبروں کی رکھوالی کرتے ہیں, ٹھیک ہے. تو دیکھیں کہ اس طرح کے لیول کے لوگ سے لے کے اوپر تک جو ابھی ہم مطلب ہے جو یہاں پہ ایک چیز تاثر بھی آ رہا ہے اور نظر بھی آ رہی ہے, کیونکہ یہ تو ریئل ٹائم ہر چیز شروع ہوگی. اور کمیونیکیشن کی آپ یہ انتہا دیکھیں
کہ جس لڑکے کی میں نے بات کی ہے وہ بھی انسٹنٹینیسلی نا تصویر دکھا کے میرے ساتھ بات کرتا ہے، ٹھیک ہے جی، اور یہ باقی لوگ جو ہیں یہ بھی بات کرتے ہیں. ابھی دیکھنا یہ ہے کہ یہ موومنٹ ہو تو ڈاؤن ورڈ رہی ہے، لیکن یہ کیا ہے، اس کے عوامل کیا ہیں. تو انہوں نے پہلے تو پی ڈی ایم کے ساتھ انہوں نے کیا، یہی جو ایک کامبو ہے عاصم منیر کا اور قمر جاوید باجوہ کا، کیونکہ یہ ایکچولی ٹاپ کے اوپر یہ دو بندے، قمر جاوید باجوہ کو نہیں بھولنا چاہیے، ٹھیک ہے نا. یہ گزشتہ سے پوستہ کڑی چل رہی ہے، اور یہ اس سے بھی اور ظاہر ہو گیا ہے کہ یہ کس طرح چل رہی ہے. اور یہ جس کو بولتے ہیں نا جگرناٹ، یہ جو پورا ایک اچھا یہ سر ہم پہیا بیک گھوم رہا ہے. گراؤنڈ ذرا اس میں ہم بیک گراؤنڈ اپنی آڈینس کو جو ہے وہ کلیئر کر دیں کہ یہ ہو کیا رہا ہے، بات کیا ہو رہی ہے، کیونکہ آپ نے اسٹریٹ اوے اس کے اوپر اگر آگے ہیں تو یہ اسکرین کے اوپر آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہوگا کہ اینتھنی بلنکن جو سیکرٹری آف اسٹیٹ ہے یو ایس کا، جس کو ابو مانتے ہیں چاچو وسکی بھی، اور اس سے پہلے میر جعفر باجوہ بھی ابو مانتا تھا ان کو، اس کے کہنے کے اوپر عمران خان کی گورنمنٹ کو جو ہے ٹاپل کیا گیا ان لوگوں کے کہنے کی وجہ سے. ڈونلڈ لو اس کا چھوٹا سا ایک اہلکار ہے، اسی کے اندر کام کرتا ہے. اس نے مبارکباد دی. یہ جو نیا پپٹ یہاں پہ پاکستان کے اندر لگا نہیں ہے، جو یہ یہاں پہ جو ان کا بچہ ہے، جو ڈرٹی ہیری وغیرہ کا جو بچہ ہے جس کو وزیر اعظم لگا دی ہے، انوار کاکڑ جو ہے، اس کو اس نے مبارکباد دی ہے. اور ساتھ اس نے کہا جی کہ پاکستان جو ہے وہ قانون کے اور آئین کے مطابق جو ہے وہ فری اینڈ فیئر الیکشن کرے گا اور معاشی ترقی کرے گا. اس کو لوگوں نے اتنی بھگو کے پوری دنیا سے چپیڑیں ماری، اور صرف عام لوگوں نے نہیں، خاص لوگوں نے، ایسے لوگوں نے جس کو اگین یہ لوگ اپنے ابو مانتے ہیں، گوری چمڑی کو اور ذرا ویل ٹو ڈو لوگوں کو یہ ابو مانتے ہیں. اور الجزیرہ ٹائپ لوگوں نے بھی، اور بڑے بڑے انٹرسیپٹ، الجزیرہ، بڑی بڑی آرگنائزیشنز نے اس کو کاؤنٹر کرتے ہوئے کہا اوکے بھائی بات سنو، جو یو ایس اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ ہے اینتھنی بلنکن کے اندر، اس نے مارچ 7 2022 کو عمران خان کی جو پاکستان کی جو پچھلی باقاعدہ طور پر جمہوری حکومت تھی عمران خان، وزیر اعظم عمران خان کی، اس کو اپریل 2022 میں اس کا تختہ الٹنے کی اندر جو ہے اس نے اس کو انکریج کیا. ان لوگوں کی وجہ سے یہ سازش ہوئی، اور اس کے بعد ان کو ابھی جو ہے اریسٹ کر لیا گیا ہے دنیا نے. دیکھیں یہ کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں ہے. اگر آپ کہیں اے یار یہ کیا ہوتا ہے، یہ نہیں ہے، یہ ویری ہیوج تھنگ، یہ بہت بڑی بات ہے. پوری دنیا نے چپیڑیں بھگو کے ماری ہیں یو ایس سیکرٹری آف اسٹیٹ کو. اس کے ابھی کل اکبر حسین آپ کو بتائیں گے کہ ان کے لیے آئندہ اگلے سال والے الیکشن میں امپلیکیشنز کیا ہوں گی. اور ٹویٹر نے لکھ دیا آگے سے اس بندے کی منہ پہ چپیڑ مارنے کے لیے کہ ریڈرز ایڈڈ کانٹیسٹ دے تھاٹ پیپل مائٹ وانٹ ٹو نو. اس بندے کی اتنی ٹویٹ پہ لائکس نہیں ہے، اس سے دگنے لوگوں کے کمنٹس ہیں. میں نے بھی کیا ہے، کل اکبر نے بھی کیا ہے، لوگوں نے، بڑے بڑے پروفیسرز نے، پولیٹیشنز نے، جرنلسٹ نے، آرگنائزیشنز نے کر کے اس کے منہ پہ چپیڑ ماری ہے کہ تم جھوٹے ہو. او یار یہ انوار کاکڑ کیا کس چیز کی ہے؟ کون بھائی؟ ایک پپٹ ہے انوار کاکڑ، ٹوٹل جو ہے ٹاؤٹ ہے ایس آئی کا. یہاں پہ ٹیکسیاں چلاتا پھرتا تھا ایس آئی، ڈرٹی ہری لے گیا ان کے لیے، اسمگلنگ جو بھی کرتا ہے وہ تو بات کی بات ہے، ہم ایکسپوز پورا اس کو کر چکے ہیں. لیکن ان لوگوں کی کیا اوقات ہے؟ یہ لوگ ٹوٹل پپٹس ہیں، اور یہ امریکہ کے غلام بن کے پاکستان کے پاپولر لیڈر کو جیل میں قید کر کے بیٹھے ہوئے. اور یہ کہا گیا باقاعدہ طور کے اوپر امریکہ کو کہ آپ عمران خان کا ذکر بھی کر دیتے نا اگر، تو پھر بھی بات بنتی تھی. آپ ملے ہوئے ہو، آپ اس سازش کا پکا حصہ ہو. انٹرسپٹ کی سٹوری بھی سچ تھی اور سائفر بھی سچا نکلا. پاکستان کے بڑے بڑے لفافی بغیرت جن کی روزانہ لسٹیں آئی ایس آئی کی طرف سے نکلتی ہیں کہ آج اس ٹاپک پہ ہم ٹکر چلا رہے ہیں، اس ٹاپک پہ یہ لسٹ ہے جس میں سے آپ نے بندوں کو انالسٹ کو ٹی وی پہ بٹھانا ہے. یہ لسٹیں روز نکلتی ہیں یار، تم لوگ جانتے ہو. بغیرتی مت کرو، بے شرمی مت کرو، یہ تم لوگ جانتے ہو اچھے طریقے سے. دل دو ٹکے کے اوپر تم لوگوں نے سودا کیا ہے. تمہیں پتہ ہے روزانہ ٹکر بھی وہ چلواتے ہیں، ایس آئی والے چلاتے ہیں جو پاکستان کے مین سٹریم میڈیا کے اوپر چل رہے ہیں. آج منظور پشتین کا چل رہا ہے تو وہ چلا رہے ہیں، پیچھے کیا مقصد ہے اس کو واضح کرنے کے لیے وہ لسٹ بھی جاری کریں گے کہ ان تمام، یہ بریگیڈیئر مسعود ہو گیا، بریگیڈیئر وقار ہو گیا، یہ فلانا بریگیڈیئر ہو گیا، یہ جو ہے اس کے علاوہ سلیم صافی ہو گیا، یہ فلانا ٹیگا ہو گیا، یہ وہ سلنگی ٹلنگی وہ کون جس کو ابھی پتہ نہیں کیا ہے، وہ اس کو انٹیریئر منسٹر جس کو انفارمیشن منسٹر لگا دیا، یہ ہو گیا، محسن بیگ ہو گیا. یہ لسٹیں نام لگاتے ہیں باقاعدہ طور کے اوپر کہ ان لوگوں کے نام جو ہے
ان ٹکرز کے اوپر چلائے جائیں. میں آپ کو نام بتا دیتا ہوں اگر آپ کو بہت شک ہے کہ آئی ایس آئی باقاعدہ طور کے اوپر جب ایک دفعہ تو کرتی کیا ہے جی, آئی ایس آئی باقاعدہ طور کے اوپر ٹکر چلواتی ہے روزانہ کی لسٹ, اس کے بعد آج کی لسٹ دیتے ہیں جی کہ آج کی لسٹ ہے, ان لوگوں کو بلا لیں جی. اچھا ٹکس چلائی گزشتہ روز ٹکرز جو بھی چلائے آئی ایس آئی نے چلوائے, اس کے بعد جناب لسٹ آ گئی کہ جی آج کی لسٹ فالوئنگ آر اویلیبل فار بیپرز پلیز, پی ایل زیڈ پلیز, یہ میجر صاحب لکھتے ہیں بھیجتے ہیں, اور بڑے بڑے جانے مانے صحافی جو اپنے آپ کو پتہ نہیں خدا سمجھتے ہیں وہ بھی یس سر کر کے آگے جاتے ہیں. لسٹ ہے جناب گزشتہ روز کی جس میں انہوں نے کہا بیپرز چلوا کے بتاتے ہیں, لسٹ ہے جی کہ فالوئنگ آر اویلیبل فار بیپرز پلیز, مطلب ان لوگوں کو بلا کے بٹھا سکتے اور کسی کو نہیں بٹھا سکتے. عمار مسعود ہے جی, واہ جی واہ, طلعت حسین, منیف فاروق, آسمہ شرازی, زاہد گشکوری, کامران شاہد, بطول راجپوت, مرزا سلنگی, سلیم صافی, محسن بیگ, نذیر لغاری, رضی دادا, ثنا بچہ, فخر درانی, عمر چیمہ, غریدہ فاروقی, مونا عالم, فہد حسین, عامر غوری, فیصل واوڈا, قمر زمان کائرہ, قادر پٹیل, فیصل کے کنڈی, شری رحمان, حسن مرتضی, انوار کاکڑ, فیصل سبزواری. یہ اعظم خان کے معاملے کے اوپر جو ہے بھیجی گئی لسٹ تھی. آج بھی لسٹ آ جائے گی, جو لوگ بیٹھیں گے ان کی مرضی سے بیٹھیں گے. اچھا پچھلی دفعہ انٹرم کیبنٹ کا جب ایشو آیا تھا تو انٹرم کیبنٹ جو انہوں نے اناؤنس کی تھی, انہوں نے ٹکر چلا دیے انٹرم کیبنٹ جس کے اوپر ابھی ہم ڈسکس کر رہے ہیں, وہ جب ایشو آیا تو اس کے اوپر انہوں نے لسٹ بھیجی. پہلے ٹکر بھی خود ڈکٹیشن چل رہی ہے, ٹکر بھی خود چلواتے ہیں, اور ان کو شاباش پیشے دا تھاپڑا جو ہے ان کے امریکی ابو نے دیا ہوا ہے, جو ننگے ہو گئے, ابھی پوری دنیا کے آگے ننگے ہو گئے. ٹھیک ہے, سیکرٹری آف اسٹیٹ کو جس طرح چپیڑ پگو کے پڑی ہے, یہ آپ کے خیال میں کوئی چھوٹی بات ہے؟ چھوٹی بات نہیں ہے. ٹویٹر میں لکھ کے یہاں پہ لگا دیا, آپ کو جو نظر آ رہا ہے یہ کوئی مذاق نہیں ہے یار, دس از نو جوک. اور اس کے اوپر جو میں نے اپنا کمنٹ جو ہے آپ کے بھائی نے دیا ہے وہ بھی آپ پڑھ لیں, اور میرا جو اس کے اوپر کمنٹ ہے وہ انتہائی واضح ہے, اور میں نے لکھا ہے کہ بائیڈن ایڈمنسٹریشن and its puppet generals in Pakistan cannot dupe the world anymore. دنیا کو پھدو آپ نہیں لگا سکتے. پاکستان کا جرنیلی ٹولہ اور ان کے امریکی ابو جو ہے, اب پوری دنیا کو پتا چل چکا ہے کہ پاکستانی غدار جرنیلوں نے میر جعفر باجوہ اور اب عاصم منیر چسکی کی زیر کمان امریکہ کے کہنے پر عمران خان حکومت کا تختہ الٹا, پارٹی توڑی اور اب پابندے سلاسل کر دیا. یہ پوری دنیا کو اب پتا چل گیا, اس لیے یہ ثبوت ہے اس بات کا. اور میں یہ نہیں کہتا کہ سارا امریکہ اس کے اندر ملا ہوا ہے, یہ بھی میں بات آپ کو واضح کر دوں, امریکہ میں مختلف پاور سینٹرز ہیں, انہی کے اندر پاور سینٹرز اور پاور کوریڈورز ایسے ہیں جو اپنی ایڈمنسٹریشن کے خلاف یہ سب کچھ کر رہے ہیں, کیونکہ ٹویٹر بھی امریکہ میں بیٹھے ہوئے, یا ایکس جو ہے ایلن ماسک امریکہ میں بیٹھے ہوئے ان کو جو ہے آئینہ دکھا رہا ہے اور یہ ساری باتیں کر رہے ہیں نا. ٹھیک ہے, باقی تو سارے مل گئے, انہوں نے قابو کر لی ہے, یہ قابو نہیں ہو رہا, اس لیے نہیں چاہتے تھے کہ ایلن ماسک جو ہے وہ ٹویٹر کو جس کو ایکس بنا دیا وہ لے سکے. گزشتہ روز جو کیبنٹ کا ایشو ہے سر, اس کے بعد میں کل اکبر کے حوالے کرتا ہوں, اس پہ انہوں نے ٹکرز چلوائے. آج جس طرح ٹکرز منظور پشتین کے چل رہے ہیں, جو بندے بیٹھ کے جو بات کریں گے ان کے کہنے پہ بات کریں گے. کیا ڈیل ہوئی ہے منظور پشتین سے آپ کو پتا چل جائے گی, سمجھ آ جائے گی. عقل استعمال کریں کہ اندر کھاتے کیا چل رہا ہے یہاں پہ. انہوں نے جو انٹرم کیبنٹ کے ایشو کے اوپر انہوں نے لسٹ جاری کی کہ جی ان بندوں کو آپ جی فالوئنگ اینالسٹ آر اویلیبل فار بیپرز, they are required to be beepers کو انہوں نے بولڈ کر کے لکھا, they are required to be contacted once interim cabinet is announced. interim cabinet جب announce ہوتی ہے تو انہوں نے کہا جی اے تسی بندے بلانے نے, انہوں نے علاوہ کوئی نہیں بلا سکتے ہو تم لوگ. ٹھیک ہے, عدیل ورائچ, نصر اللہ ملک, شوکت پراچا, شاہد رند, اجمل جامی, بریگیڈیئر وقار, بریگیڈیئر راشد ولی, سید محمد علی, بریگیڈیئر بابر, بریگیڈیئر مسعود, آسمہ شرازی, دوبارہ طلعت حسین, اشکے وہی تیرے, منیف فاروق, کیا بات ہے, جوید چودھری, ہاں جی ویلکل ویلکل, سلیم صافی, اللہ معاف کرے, غریدہ فاروقی, مرتضی سلنگی, منصور علی خان, واہ جی واہ میرے کپتان. اچھا تو یہ ان لوگوں کو بلایا جا سکتا ہے صرف اور صرف آئی ایس آئی کی طرف سے اجازت ہے, ان کو بریفنگ دے دی گئی ہے کہ کیا بولنا ہے اور کیا نہیں بولنا ہے. عزیزان من, یہ تو کہانی ہے, اس طرح تو چل رہا ہے, اور یہ باتیں کرتے ہیں کہ جی ہم سب کچھ ٹھیک کر دیں گے. ٹھیک نہیں ہونے والا, نہ ہم نے چلنے دینا ہے. جو لوگ کہتے ہیں ان کی غلط فہمی ہے کہ عمران خان ختم ہو گیا ہے. عمران خان پوری دنیا کے اندر نام بول رہا ہے اس وقت, اور کب تک آپ کا اب یہ مقابلہ بیٹل آف نروز ہے, کیونکہ نیکسٹ لیول کے اوپر انہوں نے تو اپنی جائیدادیں پاکستان سے باہر بنائی نہیں ہے. اپنے فرنٹ مین بھیجے میں اسپین کے اندر, وہ وہاں پہ جائیدادیں بنا رہے ہیں, وہاں پہ چیزیں خرید رہے ہیں آئی ایس آئی کے افسران کے. اپنے فرنٹ مین بھیجے میں یورپ کے اندر, امریکہ کے اندر, پوری دنیا میں کہ یار خریدو.
فرنٹ مینوں کے ذریعے. آپ کے خیال میں فرنٹ مین جو ہے وہ شراب کے نشے میں بیٹھ کے بولتے نہیں ہیں, ان کے رشتہ داروں کو نہیں پتا تو کنگلا کٹال اس نے کوئی کخ بھی نہیں سی, اب یہ جائیدادیں زمینیں کیوں خرید رہا ہے, اور اس کی یاری دوستی پیچھے کن آئی ایس آئی یا کن فوجی افسروں کے ساتھ ہے. ان لوگوں کو پتا ہے کہ ہماری جائیدادیں باہر ہیں, ہم لوگ جو ہے وہ انٹرنیشنل وار کرمنل نہیں بن سکتے, لیکن یہ معاملات اب اسی طرف جا رہے ہیں. ہیومن رائٹس کمیشن گلوبلی ایکٹیو ہو چکے ہیں, آپ کو میں بتا چکا ہوں, اور اس کے علاوہ یہ معاملات مزید آگے اسی طرف جا رہے ہیں کہ یہ لوگ جو ہے یہ مارے ان کو جو ہے وار کرائمز کے تحت, یہ وار کرائمز ہے جو یہ کر رہے ہیں, یہ جو کانسٹیٹیوشن کے خلاف کر رہے ہیں. ادارے کا قصور نہیں ہے, انڈیویجول کا قصور ہے. ادارے خراب نہیں ہوتے, افراد خراب ہوتے ہیں, اور یہ افراد بین الاقوامی قوانین کے تحت ان کے اوپر لاگو ہیں, کیونکہ ان کو باہر جائیدادیں ساری ان کی باہر ہے, اور نہ بھی ہوتی تب بھی لاگو ہیں. پاکستان سے باہر انہیں نکلنا ہے نہیں نکلنا. یہ کتنے بڑے بدماش ہیں, یہ آپ کو آئندہ آنے والے دنوں میں پتہ چل جائے گا. اور اسی لیے ان کے جو ہے وہ پر جلے میں ہے, اور یہ نئے بلونگڑے شتونگڑے پورا تشریف کا زور لگا کے 374 صرف لڑکے لڑکیاں اکٹھے کر سکے ہیں, یہ جس کو آئی ایس پی آر ٹرین کر رہا ہے نئی ٹرول فیکٹری بنانے کے لیے اس وقت, اور وہ بھی اس وقت راضی نہیں ہے. اگر ان میں تھوڑی سی رحمت غیرت کی, شرم اور حیا کی بچی ہوئی ہے تو وہ راضی نہیں ہے. اتنے سٹرپنڈ کے لیے 15 20 30 25 ہزار کے لیے وہ اپنی اگر سودا کرتے ہیں اپنے ایمان کا تو کوئی بات نہیں, آگے سے وہ اگلا کام بھی ان کے ساتھ بھی ہوگا. پوری قوم ان کو بھی آئینہ دکھا دے گی. اگر یو ایس سیکرٹری آف اسٹیٹ کو نہیں چھوڑا تو ان کو چھوڑے گی آپ کے خیال کے اندر؟ تو عزیز من, یہ کانٹیکسٹ ہے اور یہ کچھ چل رہا ہے. اوور ٹو کنگلا اکبر حسین سر. اچھا, تھوڑا آپ نے کافی تفصیل سے جو ہے نا بات چیت کی. ابھی دیکھیں, آج میرے ذہن میں تھا دو موٹی چیزوں کو بات کرتے. پہلے وہ ہم یہ انٹرم گورنمنٹ کی طرف سے بات کر رہے ہیں, فوج کی طرف سے بات, اور زیادہ تر فوکس وہی ہے کہ جو ایک فوجی کے لحاظ سے جو اس کے اوپر ایک چیز نظر آ رہی ہے اس کے بارے میں بات کی جائے, تاکہ لوگ بھی اس کو مزید ڈسکس کریں. اور یہ کوئی اکبر جو ہے وہ کوئی عقل کل نہیں ہے, لیکن ہماری بات چیت سے کئی چیزیں ایسی سامنے آتی ہیں کہ جس کے اوپر لوگ پھر اور مزید اس کو جو ہے نا بہتر طریقے سے اس کے فیکٹس جو ہیں اور اس کے جتنے بھی عوامل ہیں اور پھر اس کے بعد جو ان کے اثرات ہیں, تو وہ چیزیں جو ہے نا وہ پھر ایک ڈسکشن کا جو ہے وہ ایک پورا کا پورا حصہ بنتی ہیں. اور اس سے جو ہے وہ پھر ہماری تو امید اور دعا یہی ہے کہ ایک اجتماعی اچھائی کی طرف چیزیں جائیں. اچھا دیکھیں, اس وقت جو بات چیت ہو رہی ہے نا, لیٹس کیپ اٹ لٹل فوکسڈ. ایک طرف یہ پاکستان کا انٹرنل جو محور ہے, جو مرکز ہے, ہاؤ دیٹ تھنگ, کہ کس طرح وہ جو ہے وہ گھوم رہا ہے, وہ پہیا جو ہے, جو محور کا جو پہیا ہے, طاقت کا جو پہیا ہے, وہ کس طرح گھوم رہا ہے. اور پھر یہ جو آپ نے ابھی سیکرٹری بلنکن کے ٹویٹ کی بات کی, اینڈ ہاؤ ہی از ٹرائنگ ٹو اپلاڈ, اور تعریف کر رہا ہے اس کی انوار کی. تو اس کے اندر میں اپنا ذاتی ایک جو ہے نا ریڈ پیش کروں گا. تو بات تو شروع ہوئی تھی وہ انٹرنلی, پھر آپ اس کو لے گئے ادھر ایک دم سیکٹری کی طرف, لیکن اس کے درمیان میں ایک اور بڑی امپورٹنٹ بات جڑی ہوئی ہے جو کہ میں ابھی ہائی لائٹ کرنے لگا ہوں. تو پہلے بات کرتے ہیں کیبنٹ کی طرف, ٹھیک ہے نا, جو ہم نے شروع کی تھی. پھر ہم اس کو لے آئیں گے باہر کی طرف, اور پھر ہم ان دونوں کو جوڑ کے دیکھتے ہیں کہ یہ جو واٹ نیکسٹ ہم نے آج کہا ہے کہ جی کیا چیز ہمیں نظر آ رہی, تو وہ تھوڑی سی بہتر طور پہ کلیئر ہو جائے گی. تو دیکھیں, انٹرنلی یہ ہے کہ اس انٹرم گورنمنٹ, جو بھی گورنمنٹ ہوگی وہ مختلف پلرز پہ کھڑی ہوتی ہے. ابھی یہ 16 17 20 کے قریب جو ہیں چیدہ منسٹرز بن گئے ہیں. یہ 20 کی 20 منسٹریز جو ہیں یہ پھر حکومت کی جتنی بھی گورننس ہے نا اس کو لے کے آگے چلتی ہیں. تو اس کے اندر میری اتنی ذاتی جو ہے نا کوئی اس کے اوپر مشاہدہ ہے بھی نہیں, اور کروں گا بھی نہیں کہ جی ٹورزم کا جو ہے وہ کون ہے, تو جو ہے وہ اس کا کیا بولتے ہیں ریلیجس افیئرس کا کون ہے یا کسی اور کا. لیکن آپ یہ دیکھیں, اس سے بہت واضح ہو گیا ہے کہ جو ملٹری کا ہے نا بطور ایک ملک کے حصے ہونے کا, ناؤ دا ملٹری ہیز اوور ٹیکن دا گورنمنٹ. وہ کہتے ہیں نا کہ دی ملٹریز آر پارٹ آف دی کنٹری, بٹ ہیئر دی کنٹری از پارٹ آف دا ملٹری. اس سے زیادہ یہ جو انٹرم گورنمنٹ کا جو آپ کے سامنے ایک امیجیٹ وہ آیا ہے نا, جو ہمیں نظر آ رہا ہے پہلو, وہ اس سے زیادہ کلیئر نہیں ہو سکتا. کیونکہ دیکھیں
جو کچھ بھی تھا آپ کے پاس منسٹر آف ڈیفینس جو تھا وہ ایک سویلین آدمی تھا, ایویشن جو تھی وہ ایک سویلین آدمی کے پاس تھی, پھر میری ٹائم جو ہے آپ کی وہ ایک سویلین کے پاس تھی. آپ کو تو صرف یہ 16 نظر آ رہے ہیں نا, آپ یہ دیکھیں کہ جو اسپیشل ایڈوائزر ہیں یا ایڈوائزر ہیں, ایڈوائزر ٹو دی پرائم منسٹر اور پھر اسپیشل ایڈوائزر کے طور پر, اور جو ایڈوائزرز ہیں ان کا بھی اسٹیٹس جو ہے وہ فیڈرل منسٹر کے طور پر ہے. تو جو منسٹریاں گئی ہیں میری ٹائم کی وہ بھی ایک نیوی کے اے وی ایم صاحب ہیں, ان کی طرف چلی گئی ہے, افتخار نام ہے میرے خیال میں ان کا, اور دوسرا جو ایویشن ہے وہ بھی چلی گئی ہے, ایک سوری وہ ریئر ایڈمرل ہیں جو نیوی والے افتخار صاحب ہیں, اور جو ہے اپنا ایویشن کا وہ بھی چلا گیا ہے ایئر مارشل صاحب کے پاس, وہ جو فرد صاحب ہیں ان کے پاس چلا گیا ہے, اور پھر جو ڈیفینس منسٹری ہے وہ یہ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ انور علی حیدر کے پاس آ گئی ہے. ٹھیک ہے نا, تو ابھی ان چیزوں کا یکجا ہونا اس پوائنٹ کے اوپر, جنرل یہ بہت بڑی بات ہے جنرل انور علی حیدر کے اوپر, آپ کے ظاہری بات ہے تعلق واسطہ بھی ہے, اس کے بارے میں بتائیے گا کہ کیا ایکسپیکٹیشن وہ کرتے ہیں نا. عادل پلیز مجھے تھوڑا سا بتانے دیں کیونکہ ابھی وقت بھی ہمارے پاس کم ہے. آپ نے 14-15 منٹ آپ نے سارا وہ جو ہے نا تفصیل سے اس کا بیک گراؤنڈ دیا. میں ذرا اس کو نا تھوڑا سا کسی ایک خاص انداز سے پیش کرنا چاہتا ہوں تاکہ لوگوں کو اندازہ ہو کہ یار یہ جو ہے یہ اوور آل وہی جو میں نے بات کی کہ جو اندر کا جو چرخہ ہے نا یہ کس طرح گھوم رہا ہے پاور کا, اور اس کے اندر آگے کیا ہو سکتا ہے, باقی کیا ہوتا ہے اللہ کے ہاتھ میں. تو ابھی ہوا یہ ہے کہ جب کنٹری ہیز بیکم پارٹ آف دی ملٹری, مطلب ہے کہ جو پورا ملک ہے وہ ایک ملٹری مشین کا جو ہے وہ حصہ بن گیا ہے, تو اس کے عوامل تو کسی بھی جس کو بھی کنٹمپرری ہسٹری پتہ ہے چاہے وہ دنیا کے مطلب کسی سر حصے کہ کی میں بھی ہو. آپ ہی کی بات کو اس طرح بھی کہہ سکتا ہوں جس طرح لوگ کہتے چلے آ رہے ہیں کہ دنیا کے پاس کے ممالک کے پاس فوج ہوتی ہے, ہماری فوج کے پاس ملک ہے. یہی بات ہے نا, یہی بات کی میں نے کہ ملک جو ہے وہ فوج کا حصہ بن گیا نا. ابھی دیکھیں یا تو آپ کی اس طرح کی موومنٹ ہو جس طرح ماؤ زے تنگ نے چلائی تھی, اور آپ کمیونسٹ ٹائپ لوگ ہوں, آپ کا کوئی نہ آگے پیچھے ہو, کتے بلیاں کھا رہے ہوں, اور سب کو جو ہے آپ نے جو ہے وہ مطلب ہے کہ پی ایل اے میں ڈال کے تو آپ نے بڑے جناب لانگ مارچ شروع کر دی ہے اور آپ کو بہت بڑی تبدیلی لا رہے ہیں. دیٹ از اے ٹوٹلی ڈفرنٹ تھنگ. ہیئر اٹ از ناٹ دیٹ. یہ ایک تو ایڈ ہاک ہے, بہت ایڈ ہاک. وہ جو کہتے ہیں نا جس طرح فوج میں ہوتا ہے نا کہ بس کم چلاؤ, ٹھیک ہے نا, یہ اس قسم کا میکینزم آ کے فٹ ہو گیا. ابھی یہ چیزیں جب وہ فٹ ہو رہی ہیں تو اس سے تاثر یہ دیا جا رہا ہے کہ جی ہم جو ہیں بڑے طریقے کے ساتھ بڑے ہی اسپیشلسٹ اور بڑے ہی جو ہے نا اپنے اپنے فیلڈ کے زبردست قسم کے بندے جو ہیں وہ لا کے ہم نے کٹھے کر کے بٹھا دیا. او پائی بے وقوف کے بچوں, 90 دن ہے تمہارے پاس, 90 دن جو آئین کہتا ہے اس کے بعد آپ نے الیکشن کرانے. آپ کو اتنا چناؤ اور اتنا بڑا ڈرامہ پیش کرنے کی میری نا بڑی ایک زبردست بندے, اس کو بھی اچھی بھلی منسٹری جو ہے نا آفر ہوئی. اس نے کہا یار بے وقوف کیوں میں کہ میں 90 دن کی منسٹری کے لیے جاؤں, ٹھیک ہے نا, اور پھر جو ہے اگر میں نے کوئی کام بھی کرنا ہے اور کوئی کنٹریبیوشن بھی کرنی ہے 90 دن میں نہیں ہو سکتی. نہیں یہ 90 دن ہی ہے سر, یا اسے آگے اپریل نہیں تک سنے تو صحیح نا, میری بات تو جاتے ہیں. سنے نا عادل, میری بات تو سنے نا پلیز. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک جو وائز آدمی ہے نا جس کو سمجھ ہے, وزڈم ہے اس کے پاس, وہ تو یہ کہے گا کہ یار 90 دن میں یہ چیز جو ہے یہ ایز اے فیڈرل منسٹر, ایز اے پارٹ آف دا کیبنٹ, میں نے کوئی سیاسی سفید نہیں کر دینا ملک کے لیے. اس کے لیے آپ کو ٹائم چاہیے ہوتا ہے, 2-3 سال بھی اگر آپ بہت کم دیکھیں تو اس وقت پھر آپ اس کو کسی نہج پہ لے جاتے ہیں. ابھی کیبنٹ کا یا انٹرم گورنمنٹ جو ہے اس کا فوکس یہ ہونا چاہیے کہ الیکشن ہو, فیئر اینڈ فری الیکشن ہو, ٹھیک ہے جی, اور اس کے اندر جو ہے جو ایک سسٹم ہے ملک کا وہ سیدھا چلے, کیونکہ باقی چیزیں جس طرح سیٹل ہوں گی اور بغیر کسی خانہ جنگی کے عوام کی امنگوں کی شمولیت کے ساتھ, جس کے اوپر زیادہ مطلب ہے پورے ملک کے لوگ جو ہیں ایک نقطے کے اوپر ایک لیڈرشپ کے اوپر آ کے صاف و شفاف طریقے کے ساتھ ایک جو آج کل کی کنٹمپرری مطلب انوائرمنٹ ہے
पूरी बैन अल-अक़वामी के जहाँ पर लोग चुनते, हम लोगों को क्या तकलीफ है यार, पढ़े लिखे लोग हैं, ठीक है ना, जो चीज़ों को कंट्रोल करते हैं। अच्छा, तो अगर तो आपने ये 90 दिन का जो एक मिक्सचर जो है, ये आपने थोपा है कि नहीं इसको हम 2 साल ले जाएँगे, तो फिर अभी आप बात करें कि ये जो आपने कैबिनेट इधर इकट्ठी की है, इसमें 2 साल का क्या पहलू है? कौन-सा ऐसा आइंस्टाइन आपने लाके बिठा दिया है? कौन-सा आपने ऐसा गुडेरियन आके बिठा दिया है? कौन-सा आपने कोई ऐसा मतलब है कि वो बहुत बड़ा जो है ना जेफ बीज़ो आके बिठा दिया है, या आपने किसी ऐसे बंदे को लाके बिठा दिया है कि जो इंडस्ट्री भी चलाएगा, सर जो देखिए फाइनेंस भी पीछे चलाएगा? बिठाए तो है ना, बैकग्राउंड में बिठाए हैं ना सर, फौजी अच्छा, अफसर सुने ना, हाजिर सर्विस बिठाए हैं ना सर, सारे के सारे नहीं, जो नहीं, इस वक्त हाँ, हुकूमत चला रहे हैं, नहीं, नहीं, वो एक्चुअली तो ब्यूरोक्रेसी डिस्कनेक्टेड को है यार, सुपर आदिल। इम्पोज कर रहे हैं सर नो, पीएम सेक्रेटेरिएट आदिल पे। आदिल आदिल वो तो जी टोटल सर। डिस्कनेक्टेड। डोंट, अभी देखो बात ये होती है कि डे टू डे जितना मर्जी आप फौज जो है ना चलाने की कोशिश करे, हुकूमत को एक हद तक चला सकती है, उसके बाद मिनिस्ट्री ने या जो गवर्नेंस होती है ना, वो उसी तरह चलनी होती है। अभी उसका ला के उन्होंने बिठा दिया है हेड एज अ फेडरल मिनिस्टर। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज कि दे आर वेरी वेरी, जिसको बोलते हैं ना कर्सरी, या बिल्कुल ही ऊपर की एक बिल्कुल बिल्कुल बारीक सी तय बिठाई है, ठीक है ना। उस बारीक सी तय को ये कह रहे हैं कि ये अगर हम 1.5 साल और 2 साल और जितना भी है लेके चलेंगे, तो ये बेवकूफ़ी की बहुत बड़ी इंतहा है। दूसरी चीज़ जो मैं आपको बात करने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये मिनिस्टर जो आते हैं ना 3-3 महीने के लिए या 1.5 साल के लिए, या बगैर किसी मतलब फेडरल मिनिस्टर का डेमोक्रेसी के अंदर पब्लिक की तरफ से वोट के साथ आना जो है ना बड़ा ज़रूरी होता है, ठीक है जी। वोट के लिए इसलिए आना ज़रूरी होता है कि जो भी उसकी कॉन्स्टिट्यूएंसी होती है, उसका फ़ायदा जो होता है, उस मुल्क का जो फ़ायदा होता है, वो उसके लिए सबसे टॉप पे होता है। ये जो है, ये सिर्फ एक सेलेक्टिव तरीके से जो है इतने मिनिस्टर ला के बिठा देना, इनको क्या है, दे गॉट नो लव लॉस्ट मैन, एब्सोल्युटली नॉट। ये किसी को जवाब दे हैं तो उस बंदे को है जिन्होंने इसकी पर्ची दी है, ठीक है ना। ये तो उसको जवाब दे है ना, ये तो फेडरल मिनिस्टर जो है ये उसको तो जवाब दे नहीं है कि जो एक तरीके से सेलेक्ट होके एक इलेक्शन से आना चाहिए था। अच्छा, इसके नीचे जो मोटी क्रस्ट है ना, मोटी क्रस्ट है, वो ब्यूरोक्रेसी की है। इस वक्त ये सिर्फ एक बहुत ही अलामती जिसको कहते हैं चेहरे हैं आपके सामने। इसके नीचे जो क्रस्ट है वो ब्यूरोक्रेसी की है। ब्यूरोक्रेसी जो है वो सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ जो है ना वो शरीफों की है। लोकल आई जो फेडरल ब्यूरोक्रेसी है, थोड़ी बहुत ही जो प्रोविंशियल में आप चले जाएं तो उसके अंदर सिंध के अंदर ज़रदारियों की है, और बाकी जो इनके अपने बाकी हिसाब किताब हैं, ओवरऑल ये इस वक्त सिस्टम है, ठीक है जी। अभी आप ये देखें कि ये जो ब्यूरोक्रेसी है किस तरह इसको चलने देगी। आप ये देख लें पंजाब में क्या हो रहा है, ठीक है जी। चाहे पीछे जितने मर्जी डर्टी हैरीज बैठे हों, लेकिन इस गंगा में जो लोग हाथ धो रहे हैं ना, वो हैं कि जो ये अभी ब्यूरोक्रेसी जो है इस वक्त 40 साल के इस पूरे सिस्टम के बाद वो आ गई है, जो इनके नौकरों की, जो इनकी खादमाओं की, जो इनके मतलब है बिल्कुल जो गंदे काम करने वाले लोग हैं, उनकी नाजायज़ औलादों की, ये वो लोग आके बैठे हुए हैं इस वक्त। समझ आ गई बात? तो ये मिक्सचर जब आपने बैठाया हुआ है, तो इससे आपको कैसे उम्मीद है कि ये नहीं सर, लोग पाकिस्तान सारी ब्यूरोक्रेसी मेजॉरिटी इस की मैं तरह बात कर रहा हूँ यार, मैं मेजॉरिटी की बात कर रहा हूँ। मैं मेजॉरिटी की बात कर रहा हूँ। की पोजीशन पे ना अपने बंदे लगाए हुए हैं, बिल्कुल सर, वो ये भी बात है, ठीक और दूसरी बात मैं आपको ये बता दूं, आप देख लें अभी जो पुलिस वाला है, आप कितनी वीडियोस देख रहे हैं, और कैसी कैसी वो देख रहा है, वो लड़का माइक पकड़ के जो है उसको पुलिस वाले को रोक रहा है, और वो उसकी माँ बहन एक कर रहा है यार, ठीक है ना। किसकी बदमाशी पे भाई? वो गुंडा जो है वो किस गुलू बट की मतलब है सट से आया यार। यू सी यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट कि इन्होंने जो प्राइवेट आर्मीज थी इनकी, जो इन्होंने रेस की है 40-50 साल में, वो उन्होंने डाल दी है पंजाब पुलिस में, और पूरी फौज को भी बना दिया पंजाब पुलिस। ये पूरा एक बहुत बड़ा मतलब है साइकिल है इंटरनली जो चल रहा है इस वक्त।
ابھی آخری بات جو میں اس زمرے میں کیبنٹ کے بارے میں کرنا چاہوں گا نا، جتنا اس کو انہوں نے کانسنٹریٹ کر دیا ہے پرچی ٹائپ کیبنٹ بنا کے نا، تو ذمہ داری جو ہے وہ اس منیر کے اوپر ہی آئی ہے، حافظ منیر کے اوپر، ٹھیک ہے نا، عاصم منیر کے اوپر، کہ کیونکہ ہر چیز جو ہے وہ اس کی رائٹ آف سے، جب تک یہ نہیں کہے گا یس تو کوئی بندہ آ کے وہاں پہ نہیں بیٹھے گا. ابھی جو چیز بھی آگے آنے والی ہے اس کا سب سے پہلے ذمہ دار جو ہے وہ ہوگا عاصم منیر اینڈ نو بڈی. اس میں کوئی کسی کو آپ خالی بوتل کے گرد چکر نہ لگائیں، ٹھیک ہے جی. اور جو لوگ بھی اس کو جوائن کر رہے ہیں، یہ پیغام ابھی ان کے لیے، کیونکہ ہم کیبنٹ کے اوپر بات کر رہے ہیں، کہ دیکھو everybody is falling from grace who is joining this dirty bandwagon. ٹھیک ہے نا، جو بھی اس ڈرٹی ٹرین میں، جو بھی اس غلاظت کی ٹرین میں چڑھ رہا ہے اس وقت، وہ صرف اپنے منہ کے اوپر کالک ملنے کے علاوہ کچھ بھی نہیں کر رہا. ٹھیک ہے جی. تو یہ آگے جا کے جس طرح انفولڈ ہوگا نا، چاہے پاکستان رہے چاہے پاکستان نہ رہے، عمران خان کو یہ چھوڑ دیں نہ چھوڑیں، لیکن ہسٹری جو ہے نا اس کے اوپر اسٹیمپ کرے گی کہ یہ لوگ جو آج 2023 کے جو میر صادق، میر جعفر، یہ کون تھے. یہ تو ریکارڈ ہو گیا نا. وہ جو پرانے میر جعفر اور میر صادق ہیں ان کی تو تصویریں بھی نہیں ہیں، ان کی تو ویڈیوز بھی ہیں، ان کے بچوں کی بھی تصویریں ہیں. تو یہ آگے کیسے چلیں گے. ابھی آ جاتے ہیں فوراً ہی دوسری طرف جو آپ نے بات کی. اور میں تو دیکھیں میں تو ڈنکے کی چوٹ کے وہ کرتا ہوں کہ ناؤ آئی ایم اینڈ مائی یو سی آئی ایم گراؤنڈیڈ ان امیریکا، آئی ایم این امیریکن. ٹھیک ہے جی. جب میں یہ بات کرتا ہوں تو میرا جو یہ سیکٹری ہے دوسری طرف سے مسٹر سیکٹری بلنکن، ہی از آنسریبل ٹو دا پبلک، a common man like me in United States. اور اس تک رسائی ہے. ہمیں رسائی کس طرح ہے؟ ہمیں اپنے ریپرزینٹیٹو کے تھرو ہے. آپ کا کیا خیال ہے یہ میسج آلریڈی نہیں چلا گیا؟ یہ ٹویٹ شویٹ ہونا، وہ کسی نے بڑے مزے کی بات کی کہ جی ابھی جلسہ نکلے گا یوٹیوب سے، تو اس کے بعد جائے گا یہ فیس بک میں چوک پر، اور پھر وہاں سے نکلے گا تو ٹویٹر کے مطلب ہے اسٹریٹ سے نکلتا ہوا، اور اس کے اندر اتنے. تو دیکھیں سوشل میڈیا پہ تو جو ہو ہی رہا ہے اس وقت. امریکہ کی میں آپ کو بات بتا رہا ہوں کہ امریکہ بھی جو ہے نا بہت پولرائزڈ ہو گیا ہے. اس کے اندر بھی پہلے کی طرح نہیں تھا 60-70 ایک طرف اور باقی 30 ایک طرف، اور وہ سوئنگ چلتی تھی. ابھی جب یہاں کے الیکشنز ہوتے ہیں نا وہ 49-51 کے ساتھ ہوتے ہیں، چاہے وہ اسٹیٹ کے ہوں چاہے وہ مطلب ہے ملک کے ہوں. بہت پولرائزڈ سوسائٹی ہو گئی ہے امریکہ میں. ابھی جب یہ پولرائزڈ ہو جاتی ہے تو کوئی دوسرے کو اتنی باریک بال برابر گنجائش نہیں دیتا. ٹھیک ہے. یہ جو کام ابھی ہو رہا ہے یہ شروع ہوا تھا ایک جس طرح ذاتیات شروع ہوئی ہیں نا عاصم منیر اور اس مسٹر عمران خان کے درمیان. ایک اور پتہ نہیں، یہ مجھے سمجھ نہیں آتا کہ یہ کیڑی ذاتی جنگ شروع ہو گئی بٹوین مسٹر بائیڈن اینڈ عمران خان. کہ وہ عمران خان کہے کہ جی میں روسیا میں نہیں گل کرتا، بائیڈن کہے کہ جی میں اس دی فون کال نہیں لینا. مطلب ایک عجیب ڈرامہ شروع ہو گیا. یو نو دیٹ از ناٹ دا وے اسٹیٹس مین بہیو، whether it is Mr. Biden, whether it is Mr. Imran Khan or anybody for that matter. اور ابھی جو چیز چل رہی ہے دیکھیں امریکہ میں جو ہم رہ رہے ہیں نا، تو ہم سب سے زیادہ کس چیز کی ویلیو کرتے ہیں؟ امریکن ویلیوز کی کرتے ہیں. امریکن ویلیوز کیا ہیں؟ جو کور ویلیوز ہیں، جو کہ میرا گلا تھوڑا جو ہے نا، تو جو کور ویلیوز ہیں وہ یہ ہیں جو کہ انگرینڈ ہیں ان کے آئین میں یا ہمارے کانسٹیٹیوشن میں، امریکن کانسٹیٹیوشن میں، جس کے تحت میں یہاں پہ بیٹھا بڑ بڑ باتیں کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. اور مجھے کوئی خطرہ نہیں ہے اور میں کوئی کانسپریسی نہیں کر رہا. اس کے اوپر یہ جو ویلیوز ہیں اگر یہ جیپرڈائز ہوں گی نا تو پھر عوام جو ہے امریکہ کے اندر اس کی آواز سب سے بھاری ہوگی. ابھی
جب یہ بات چیت چل پڑی, اور میں آپ کو بتاؤں گا اگلے چند ہفتوں میں آپ دیکھیں گے یہاں پہ واشنگٹن میں دیکھیں گے, اور ڈیموکریٹس کو سمجھ آ جائے گی کہ ڈیموکریٹس کا جو ووٹ بینک ہے وہ امیگرینٹس پہ ہے, اور امیگرینٹس جو ہیں اگر ان کے جو پیچھے کے روٹس ہیں وہاں پر اگر وہ دیکھیں کہ امریکن ویلیوز جو ہیں بری طرح سے پامال ہو رہی ہیں, تو اس کا اثر لوکل امریکن پالیٹکس پہ آئے گا. ٹھیک ہے جی. ابھی اس وقت جو ہے ریپبلکن لائک بولٹن, ٹھیک ہے نا, بولٹن جو ہے بڑا فور فرنٹ پہ رہا ہوا ہے, انٹرنیشنل اس کے اندر یو این میں رہا ہوا ہے, باقی جو ہے وہ ریپبلکن گورنمنٹ کے اندر ایز آئی تھنک ہی واز NSA آلسو ایٹ ون پوائنٹ. ٹھیک ہے جی. ابھی یہ لوگ جو ہیں انہوں نے آلریڈی اس چیز کو اٹھا لیا ہے کہ تم جو مسٹر سیکرٹری بلنکن آپ جو ہے وہ اس کو اتنی تعریفیں کر رہے ہیں اور آپ ان کو یہ کر رہے ہیں, تو آپ منافقت کر رہے ہیں, ہپوکریسی کر رہے ہیں. ٹھیک ہے نا جی. یہ ہپوکریسی جو ہے یہ پاکستان میں تو چل سکتی ہے آج کل کے حالات میں, امریکہ میں نہیں چل سکتی. اس کا بہت بڑا ایک پبلک پریشر آتا ہے, اور اس سے جو ہے یہ اگلے اس کے لیے جو ہے وہ ہے. ابھی سیکرٹری بلنکن کا میں ذرا آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں, آنے کی یا جس کی بھی ہے وہ بات کی ہے. ٹھیک ہے, آپ تو صرف اس کی ٹویٹ پڑھ رہے ہیں نا جو کہ اس نے یہ مسٹر انوار کے ساتھ کر دی ہے, اس کے نیچے والی ٹویٹ بھی ذرا آپ ان کو لوگوں کو پڑھ کے سنائیں ذرا, یہ بہت ضروری ہے. یو سی دیٹ از ہاؤ وی گیٹ انٹو اے ٹنل ویژن. سیکرٹری بلنکن وہ آدمی ہے کہ جس کے خاندان کے ساتھ نازیوں نے وہ کیا تھا جو کہ انہوں نے ایک بدترین فیشسٹ لوگوں کی طرح انہوں نے یورپ کے اندر ستم ڈھائے تھے. یہ کہ پوری دنیا میں جو ہے وہ ڈیموکریٹک نارمز, اپ ہولڈ آف فریڈم آف اسپیچ, اور جو ہے وہ ہم تو سر جب سوال کرتے ہیں نا میرے سے تو یو ہیٹ دا بول. اس میں فرق یہ ہے کہ جب پہلے ہوتے تھے نا تو اس طرح بیٹھ کے ایز این امریکن اور ایز یو سٹنگ ان یو کے کوئی اس طرح بات نہیں کرتا تھا. لاکھوں لوگ انسٹنٹینیسلی سنتے نہیں تھے, جواب نہیں دیتے تھے. ٹھیک ہے نا. یہ سب یہی جو بات ہم پاکستان کی کر رہے ہیں بھائی جی, لوگوں کی آنکھیں کھل گئی ہیں, اور اس سے جو آپ نے پہلے مطلب ہے پہلے تو آپ نے آنکھیں بند کی ہوئی تھی تو آپ یہ سوچتے ہیں کہ انہوں نے بڑی بڑی پوشاکیں پہنی ہوئی ہیں, آنکھیں کھولی ہیں تو وہ سارے ننگے ہو گئے. سمجھ آ گئی بات. یہ بہت بڑا ایک فرق ہے کہ جب آپ نے آنکھیں کھولی ہیں تو آپ نے وہ ننگا پن دیکھ لیا ہے, اور اس کے اوپر آپ سوال کرتے ہیں. سوال کرنے کے لیے ادھر تو دبڑدوس ہو رہی ہے, یہاں پہ دبڑدوس چلے, اللہ نہ کرے کہ کوئی ایسی چیز ہو کہ کوئی آگے میرا دروازہ کھڑکڑائے یا کچھ آئے, لیکن آئی کین ٹاک. اچھا اف آئی کین ناٹ ٹاک تو پھر جو بھی ہونا ہے تو ہونا ہے, پھر کیا ہے یار. ٹھیک ہے نا. لیکن یہ ہے کہ اس وقت میرے جیسے بندے کے پاس اپنی دل کی بھڑاس نکالنے کے لیے شکر الحمدللہ, اینڈ تھینک یو ٹو یو عادل کہ یو نو دیٹ یو انوائٹ می اینڈ دین یو نو لیٹ می اسپیک مائی ہارٹ آؤٹ. دیٹ از آل. یو نو اس کے اندر کوئی نہ مطلب ہے کہ کوئی اور چیز ہے. دس از این انڈیویجول ہو ہیز ہے. میں پوری کتاب لکھ سکتا ہوں اس جرنی سے کہ میں ایک ملک میں پیدا ہوا, پھر دوسرے ملک میں آیا, 2 ملکوں کا شہری ہوں ابھی, یا مطلب آئی ہولڈ 2 پاسپورٹس, اور پھر میں اس طرح کی باتیں کر رہا ہوں. اس سے کیا ہے کہ بارڈرز ختم ہو رہے ہیں. اس کی اچھائی کیا ہے کہ انسانیت جو ہے نا اس کے یہ جو اس وقت ڈارک سائڈز ہیں وہ ننگی ہو گئی ہیں. ابھی لوگ بات کرتے ہیں کہ اٹ ڈزنٹ میٹر اٹ از امریکہ, پاکستان, کہیں کے اوپر بھی یہ فستانیت, کہیں بھی انسانیت کی تذلیل, چاہے وہ مطلب ہے افریقہ میں ہو رہی ہو, چاہے وہ ایشیا میں ہو رہی ہو, چاہے وہ امریکہ ساؤتھ امریکہ میں ہو رہی ہو, چاہے وہ یورپ میں ہو رہی ہو, تو پھر اس کے لیے بہت سارے لوگ بات کریں گے. ٹھیک ہے نا, ماشاء اللہ. اور میں آپ کو ایک اور مزے کی آخری بات بتا دوں. دیکھیں سب سے بڑی اسٹرینتھ کیا ہوتی ہے, جس طرح ہم دوست کی بہت بڑی مثال ہیں, یہ میں آپ کو بتا دوں. یہ جو ہم باتیں کرتے ہیں نا دل سے تو بڑی باتیں کرتے ہیں, لیکن شکر الحمدللہ کہ میرے بچے, میری بیگم, یو نو دے آر کمفرٹیبل ود اٹ. یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی یاد میں پڑے ہوئے ہیں کہ یار یہ کیا بات کر رہے ہیں. نا 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 نا. ہمارے دل کی جو مضبوطی ہے, ہمارے دماغ کی جو سوچ ہے نا, اس کے اندر شکر ہے کہ ہمارے جو سب سے جن کے لیے ہماری مطلب ہے کہ, اور اگر میری بیگم نے یو نو یہ سوچتے سمجھتے ہوئے ایک فوجی سے شادی کی, پھر میں کتنی دفعہ ڈپلائڈ رہا, پھر میرے ساتھ کیا نہیں ہوا. ٹھیک ہے نا. لیکن اگر میری بیگم جو ہے وہ اس وقت بھی تھی کہ جب میں جاتا تھا بارڈر پہ جاتا تھا تو اس کو پتا ہوتا تھا کہ میں نے واپس نہیں آنا, بٹ شی ڈیڈ دیٹ کانٹریکٹ.
And that way, we salute our families, we thank our families, and especially the most nearest and dearest to us, our children, our wives, that they are totally comfortable with this. یہ جو ہم کر رہے ہیں نا, because اس کے اندر ایک ایلیمنٹ ہے, نقصان کا ہے, خطرے کا ہے, رسک کا ہے, لیکن اس سے نہ ہمیں کوئی ڈر ہے, نہ ہم اس کے اوپر چپ کریں گے, اور ہم اس کی بات ڈنکے کی چوٹ کے اوپر ہر جگہ کریں گے. اور اچھا سر, یہ جان بولٹن کا آپ ذکر کر رہے تھے, دا اریسٹ آف فارمر پرائم, انہوں نے جو ٹویٹ کی اس وقت اسکرین پہ نظر آ رہی ہے, دا اریسٹ آف فارمر پرائم منسٹر عمران خان از ون مور unnecessary step towards instability and crisis in Pakistan. The people not of only Pakistan, will not in the benefit world, in from that region. continuing turmoil. Instead, China, ISIS-K and other terrorists will take advantage of the unrest to their advantage and the disadvantage of Pakistan's sovereignty, government and economy. سر ایک دو سوال مجھے جلدی جلدی سے اس پہ پلیز مختصر جواب دیجیے گا. پوری دنیا ہی لان تان کر رہی ہے, امریکہ کے اندر امریکی یار وہ اس لان کا تان ضرور کر رہے ہیں. دکھانا, سیکٹری کا ضرور دکھانا. کس کا سر؟ سیکٹری کا وہ پولینڈ والا ضرور دکھانا. سیکٹری کا پولینڈ والا سر میں آپ کو دکھاتا ہوں, لیکن مجھے یہ ضرور میں دکھا چکا ہوں آلریڈی. سر مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو لان تان ان کو ہو رہی ہے, یہ ٹریڈیشنلی سر جو ہے یہ ڈیموکریٹس کیوں فوجیوں کو جو ہے ان کے اندر بڑے ہوئے ہیں, گھسے ہوئے ہیں, ان کو سپورٹ کرتے ہیں, جرنیلوں کو سپورٹ کرتے ہیں, اور مطلب یہ بات مجھے ایک تو سمجھ نہیں آ رہی سر, ہضم نہیں ہو رہی. اور ریپبلکنز ان کے اگینسٹ ابھی تو شروع ہو گئے ہیں, یہ تو واضح. یہ دوسرا بہت اچھا سوال ہے آج کا عادل, یہ دوسرا آج کا بہت اچھا سوال ہے. نارملی پیٹرن یہ ہوتا تھا کہ یہ ڈکٹیٹرز پاکستان میں انتظار کر رہے ہوتے تھے کہ جناب ہاں ایگزیکٹلی کہ جی, اور ہم لوگ ایز ویری نائیو ینگسٹرز ہم سوچتے تھے کہ یار امریکہ میں ریپبلکن گورنمنٹ ہوگی تو وہ بڑا پاکستان کا خیال کرے گی, کیونکہ ہمارا رومانس تھا فوج کے ساتھ, کیونکہ وہ فوج کا خیال کرتی تھی. تو یہ جو میں آپ کو بات کر رہا تھا نا کہ امریکہ میں بھی سچویشن چینج ہو گئی ہے, ٹھیک ہے. امریکہ کے اندر جو پولرائزیشن اور پولیٹیکل ایکٹیویشن جو ہوئی ہے نا, اس سے یہاں پہ بھی کافی چیزیں ننگی ہو گئی ہیں, سمجھ آ گئی بات. تو یہ انوائرمنٹ اوور آل گلوبلی جو ہے نا وہاں پر آ گئی ہے کہ ایک کامن بندہ جو ہے وہ اپنا نفع نقصان سوچ کے دبڑ 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 بولنا شروع کر دیا اس نے, اس کے پاس یہ ٹیکنالوجی آ گئی. تو اس وقت جو پلٹا کھایا ہوا ہے ڈیموکریٹس نے, اس کے اندر دو بڑے بہت ایک انیموسٹی, اور پھر اوپر سے یہ جو آر ایس ایس اور یہ سارے لوگ جو ان کے فنڈامنٹلسٹ ایکسٹریمسٹ ہیں. ابھی یہ ہے کہ انڈین انفلوئنس بھی یہاں پر اور اسپیشلی ڈیموکریٹس میں بہت ہیوی ہے, ٹھیک ہے نا. تو یہ بھی ایک انڈر کرنٹ جو ہے یہ چل رہا ہے. Indians know کہ supporting these Asim Munir and all, it is destructive to Pakistan. It is not positive for Pakistan. And they're happy کہ پاکستان میں لڑے, آصم منیر کو سپورٹ کریں. یہ اور امریکی بھی اس وقت ہیپی ہیں کہ یار آصم منیر کو سپورٹ کرو, لوگ نفرت کر رہے ہیں ان سے. فوج ظاہری بات ہے ان کی اسٹرینتھ ضرور ہے, وہ مزید کمزور ہوتی جا رہی ہے آصم لالچی جرنیلوں کی وجہ سے, اور وہ ان کے فائدے میں جا رہا ہے. اب یہ سمجھنے کی بات ہے سر, ان کو ان بغیرتوں کو سر, ان جرنیلوں کو سمجھ کیوں نہیں آتی سر؟ یہ کدھر سے سوچتے ہیں, دماغ سے سوچتے ہیں یا گٹوں سے سوچتے ہیں سر؟ یہ ڈفر ان کو سمجھ کیوں نہیں آ رہی ہے بات سر؟ اچھا سر آ بھی رہی ہے سمجھ, چلیں ان کو آ رہی ہے سمجھ, لیکن کیونکہ اس نے اوپر طاقت کرنا شاہنا, اس نے $1 بلین بنانے ہیں, اس نے کرنا ہی کرنا ہے, باز نہیں آنا. تمام جرنیلوں کی جو ہر 3 سال بعد ایک نئی کھیپ آ رہی ہے, اس نے پوری دنیا میں جائیدادیں بنانی ہے, سب نے نہیں بنانی تو 80% نے بنانی ہے, ٹونیوں نے بنانی ہے, ٹونیوں نے جرنیل بننا ہے. سر یہ بحث فائدہ نہیں اس کا. یہ جو اگلا کام کریں اس کو مینج کرنا چاہتے ہیں ابھی بھی. پورے پاکستان میں سے 374 لڑکے لڑکیاں اکٹھے کر کے ان کو برین واش زومبیز بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے, نئی ٹرول فیکٹری کھڑی کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. کیا یہ ایفرٹ کامیاب ہو پائے گی یا نہیں ہو پائے گی سر؟ اچھا آپ کے 2 سوال ہیں. پہلا سوال تیسرا تھا, تو تیسرا سوال آج یار تو بڑے اچھے سوال کا. What you said was کہ ان کو بغیرتوں کو سمجھ میرے اچھے سوال نہیں ہوتے, آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں سر؟ نہیں, آج I'm in a mood to pull your leg, so I'm doing that. اچھا وہ جو ہے نا اس میں کیا بولتے ہیں, یہ جو آپ نے کہا نا بغیرتوں کو سمجھ کیوں نہیں آتی, تو اسی سوال میں ہی آپ کا جواب ہے. بھائی ایک بغیرت بندے کو کیسے سمجھ آئے گی؟
یو نو ان کو سمجھ اس لیے نہیں آتی کہ یہ بغیرت ہیں, ٹھیک ہے نا. انہوں نے اپنی ہر نفع نقصان کو جو ہے, جو کہ ایکچوئل ان کا ہونا چاہیے, اس کو انہوں نے تول دیا ہے, ٹھیک ہے. یا اور پھر بقول مولانا اسرار احمد مرحوم جنسی درندے ہیں. ہر طرح کا یار, I don't want to get into their lichard and these very very You know, dirty sir, the stuff. kind of medicine they bring for each other, اچھا for what سو purposes. بڈھے بابے ہو اچھا گئے, شرم نہیں آتی ان کو. اچھا ابھی 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 جو ہے what we need to see کہ اس پوری موومنٹ, اس پورے چرخے کو نا ابھی کوئی نہیں روک سکتا. اجتماعی طور کے اوپر the people of Pakistan should hold fast and they should keep demanding this کہ جناب ابھی یہ جو الیکشن ہے یہ آگے نہیں جائیں گے, ٹھیک ہے جی, الیکشن آگے نہیں جائیں گے. اور دوسرا یہ جو ہے مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ جو اس وقت انہوں نے جو بریکیں لگائی ہوئی ہیں ایون قانون کو, کہ ٹھیک ہے آپ نے اس کو تن دیا, وارنٹ لگایا, سب کچھ کیا, قید میں ڈال دیا, فیصلہ کرا دیا, تو جو اس کا نیکسٹ پروسیس وہاں پہ ختم نہیں ہوا. وہ تو سیشن کورٹ کا تھا یار. سیشن کورٹ کے اندر تو روز فیصلے ہوتے ہیں پاکستان میں, کیا ہر جگہ. یہاں پہ بھی اگر کچھ ہوتا ہے تو یہاں پہ بھی, امریکہ میں بھی جو ہے وہ 3-4 پیڑھیاں ہیں قانون کی. پہلی پیڑھی پہ اگر بات نہیں ہوتی تو بات دوسری پیڑھی پہ چلی جاتی ہے, دوسری پیڑھی پہ جاتی ہے تو تیسری پیڑھی پہ چلی جاتی ہے. تو اس کو بریکیں جو لگ رہی ہیں نا, وہ صرف عوام جو ہے نا اس کی کنجی کھول سکتی ہے. یہ لوگ اتنے ڈرے اور سہمے ہوئے ہیں یار, کیا کر رہے ہو تم لوگ, کس چیز کا ڈر ہے تم لوگوں کو. 400-500 بندہ, 1000 بندہ جو ہے اگر دھرنا دے, اپنی کمیونٹی میں دے, اپنے شہر میں دے, کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. آپ صرف اگر اپنے گھر کے, ویسے آپ کے چولہے تو ویسے ہی بند ہو گئے, ابھی اگلی چیز جو آئے گی, لوگوں نے پھر وہ غلط طرف جانا شروع کر دینا, تو ابھی سے صحیح طرف کیوں نہیں آپ جاتے. بعد میں جو آپ کو ڈاکے ڈالنے پڑ جائیں یا آپ کو ایک دوسرے سے چوری چکاری کرنی پڑ جائے اور جس دکان کے تالے توڑنے پڑیں, جس گھر میں گھسنا پڑے, اپنے بچوں کو مطلب ہے خوراک دینے کے لیے یا ان کو صرف پانی دینے کے لیے, جو بھی ہے, اس وقت آپ جو ہے, اور اس کا میں تھوڑا سا رسپانسبل کروں گا کہ ٹھیک ہے آپ جو ہے ایک طریقے سے چلیں یہ عمران, لیکن اٹ ہیز گیون مور ٹائم to these fascists and these people like Asim Munir and Bajwa to run with it. جو انہوں نے ملا نا, جتنا آپ نے ٹائم لگایا وہ اتنا اور اس کو آگے لے گئے. I am of a very 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 firm opinion کہ جو آپ کے پاس ایک حق خود ارادی اور دوسرا آپ کو اپنی بات کرنے کا جو حق ہے نا, وہ ایون پاکستان کے قانون میں ہے. یہ نہیں ہے کہ وہ صرف امریکہ میں, صرف وہاں پر یہ ہے کہ وہ آپ کے اوپر آئیں گے اور آپ کو جو ہے جو بھی, لیکن اس کے لیے آپ کو تھوڑا سا انوویٹو ہونا پڑے گا. لیکن آپ کو یہ یا تو یہ ہے کہ آپ پہیا جام کریں, ہر وقت پہیا جام ہوتا ہے. پوری سول ڈس اوبیڈینس جو تھی وہ ایون مطلب ہے پاکستان کی انڈیپینڈنس حاصل کرنے کے لیے اس کے اندر اس کا ایک بہت بڑا جو تھا وہ عنصر تھا. عمران خان کی سیفٹی اور اس کی جو ہیلتھ ہے, اٹ از ویری امپورٹنٹ. یہ جو انہوں نے اس کو رکھا ہوا ہے, جس طرح رکھا ہوا ہے, اس کو فزیکلی بھی ڈرین کر رہے ہیں نا, مینٹلی بھی اس کو ڈرین کر رہے ہیں. تو جو کچھ ہے اس کا بھی ایک اثر آ رہا ہے. سائیکوپیتھ قسم کے لوگ اس کے اوپر چڑھائے ہوئے انہوں نے. تو اس چیز کو بھی آپ لوگ تھوڑا ذہن میں رکھیں, جو لوگ میری بات چیت سن رہے ہیں. اور اس کے اوپر بھی جو ہے جہاں پر بھی آپ لوگوں کا اثر رسوخ ہے, ہم لوگ بھی کر رہے ہیں, آپ کا بھی جہاں پر ہے, باہر ملکوں میں ہے, پاکستان میں ہے, اس کو آپ چپ نہ کریں, بولیں, ضرور بولیں. آپ کی آواز پہنچے گی اور اس کا اثر آئے گا. اس کے ساتھ عزیزان من بس صرف بات یہ آخر میں جاتے جاتے میں تی کروں گا کہ یہ تحریک حقیقی آزادی ہے, اور یہ جو لوگ کہتے ہیں 6 مہینے سے کچھ نہیں ہوا, سال سے کچھ نہیں ہوا, جو مایوسی پھیلاتے ہیں, وہ یا تو عمر کے ناپختہ ہیں, کچے ابھی ان کی عمر کوئی خاص نہیں ہے, بہت ینگ ہیں, ینگسٹرز ہیں, یا ان کو پتہ نہیں ہے کہ فہم و فراست اس قسم کی نہیں ہے.
کہ جو طریق آزادی ہوتی ہے اس کے لیے ایک اسٹرگل ریکوائر ہوتی ہے، جو کہ عمران خان کر رہے ہیں، میرے اور آپ کے جیسے لوگ یہاں پہ کر رہے ہیں بیٹھے ہوئے، اور ایک ڈیجیٹل اسٹرگل بھی ہے گراؤنڈ کے اوپر. اگر لوگ ڈر کے نہیں نکل رہے تو خوف کے بت توڑنا سب سے پہلے بہت ضروری ہے. عمران خان صاحب لوگوں کو تیار کر کے گئے ہوئے ہیں. لیکن تحریک آزادی کی میں مثال دوں گا کہ 23 مارچ 1940 کو قرارداد تحریک آزادی جو ہے، جو پاس ہوئی تھی منٹو پارک میں، جو بعد میں اقبال پارک بن گیا، مینار پاکستان جہاں پہ بنا ہوا ہے، اور 1947 میں آپ کو 7 سال کے اندر آزادی ملی. اس وقت ڈیجیٹل ایج نہیں تھی. اب ڈیجیٹل ایج ہے، چیزیں بڑی تیزی سے ہوتی ہیں، آپ کو ہوم ڈیلیوری اویلیبل ہے، ہر چیز گھر پہ آپ کو چاہیے، آپ جو ہے وہ ورلڈ گلوبل ولیج بن چکی ہے، چیزوں کا دورانیہ کم ہو گیا، تو 1/3 کمپریس کر لو آپ، ٹھیک ہے. تو 7 سال کا اگر آدھا بھی نکالا جائے تو وہ 3.5 سال بنتا ہے. اور اگر اس کا 1/3 بھی آپ کرتے ہو تو 1/3 میں گلوبل اسٹرگل آپ آلریڈی کھڑی کر چکے ہو. تو آدھا وقت بھی اگر لگتا ہے، آدھے سے کم انشاءاللہ لگے گا، تو یہ ہمت نہیں ہارنی. یہ اسٹرگل ہے، اور اسٹرگل میں آپ کو آگے چلنا پڑتا ہے. ٹیک ایچ ڈے ایز اے نیو ڈے، اور اس میں آپ کو دوبارہ سے اپنی اسٹرگل آگے بڑھانی پڑتی ہے. اور یہ اسٹرگل بہرحال بڑھ رہی ہے، یہ دنوں مہینوں کی بات نہیں ہے، یہ طریقے حقیقی آزادی ہے. اس میں کسی کو کوئی شک نہیں ہونا چاہیے. 47 میں ہم آزاد ہوئے تھے انگریز کے سامراج سے، اور انگریزوں کے چھوڑے گئے ان کے غلاموں کی سامراج کے اندر ہم چلے گئے. جو انہوں نے ٹونی آرمی چھوڑی تھی، اس ٹونی کے، ان ٹونی جرنیلوں کے ہم جو ہے سامراج کے اندر چلے گئے. آج ان سے ہم آزادی پانا چاہ رہے ہیں، تو ظاہری بات ہے یہ آزادی جو ہے لینے کے لیے تحریک چلانی پڑتی ہے. قربانی جو لوگ دے رہے ہیں وہ تو دے رہے ہیں، آگے اس کو سسٹیننس کرنی پڑے گی. جہاں پہ جو ڈر گیا وہ مر گیا. یہ اٹس اے گیم آف نروز، اور وہ لوگ ہار رہے ہیں واضح طور کے اوپر. اس لیے پورے پاکستان سے اپنی تشریف کا زور لگا کے صرف 374 لڑکے لڑکیاں اکٹھے کر پائے ہیں ٹرول فیکٹری نہیں بنانے کے لیے. اندازہ کریں، ایسی بات نہیں ہے کہ ان کے پاس مزید بیجز نہیں ہیں، لے آئیں گے بہرحال. جو بھی غریب قوم ہے وہ آ جائے گی، ان کو اسٹپنڈ مل رہا ہے، آ کے بیٹھ بھی جائیں گے وہ. لیکن ان میں سے ایکچولی کتنے لوگ کام کریں گے وہ بھی آپ کو نظر آ جائے گا. تو بات یہ ہے کہ یہ حقیقی آزادی کی جو تحریک ہے یہ دن بدن آگے بڑھتی چلی جا رہی ہے. اور انشاءاللہ حقیقی آزادی کب حاصل ہوگی؟ جب واقعی آپ کی ووٹ کے اوپر حکومت جو بنے گی وہ اپنا ٹائم پورا کرے گی، اور جرنیل اپنی بیرکوں میں اور اپنے دفتروں میں واپس جائیں گے، اور فوج کے کاروبار ختم ہو کے قومیائے جائیں گے، قوم کے پاس آئیں گے فوج کے کاروبار. تب یہ جو ہے آپ کی حقیقی آزادی بنے گی. جب ان کی لمیٹڈ جگہ وہی ہوگی جو ہندوستان کے اندر فوج کی ان کی جگہ ہے وہ ہوگی. اور ہندوستان نے 1950 میں ریلائز کر لیا تھا، انہوں نے 20 سال لگائے اپنی فوج کو ناتھ ڈال کے اپنی جگہ کے اوپر کرنے کے اوپر. آپ لوگوں نے ابھی یہ سفر شروع کیا ہے، اس لیے ہارنے کی ضرورت نہیں ہے. پیوستہ رہ شجر سے امیدیں بہار رکھ، ملت کے ساتھ رابطہ استوار رکھ، گھبرانا نہیں ہے. یہ بات ہے، اچھا یہ کپتان کہہ کے گیا ہے، گھبرانا نہیں ہے. سر کلوز کریں گے، کچھ کہنا چاہ رہے تھے آپ؟ جی بالکل. میں نا آج بہت زیادہ میں اس کی ڈیٹیلز میں نہیں گیا ہوں، لیکن صرف ہنٹ دیا ہے کہ جہاں پر کیبنٹ میں ایٹ منسٹری لیول یہ جس طرح اشخاص اے وی ایم فرد صاحب اور ریئر ایڈمرل افتخار صاحب اور یہ لیفٹنٹ جنرل انور علی حیدر یہ لوگ اگر فیڈرل منسٹر کے اسٹیٹ پر آ گئے نا تو ان کو تھوڑا سا چند ہفتے کا بریدر ضرور دیں گے، جس طرح عاصم منیر کو بھی دیا تھا، اس رامخور کو بھی دیا تھا کہ یار شاید یہ کوئی اچھی بات کرے یا کچھ مطلب ہے، کیونکہ باجوہ جا رہا تھا ڈسکنیکٹ کرے گا کچھ مطلب ہے. ایون لاٹ آف پیپل وینٹ ان ہز اوپن ہاؤس، اور اس کو جا کے جو ہے وہ مطلب ہے کہ یار ٹھیک ہے تو آ گیا ابھی ہم تجھے سپورٹ کریں، لیکن وہ تو بالکل ہی الٹا ہو گیا. ٹھیک ہے نا. تو ابھی یہ لوگ بھی جو ہے نا دیو گاٹ اینڈ دیر، جس طرح نذیر بٹ آیا تھا ایون پھر ہم پوچھتے کہ یار چاہے شاید کچھ اچھا کر دے، لیکن ہی فیل فرام. ٹوڈے وی آر ویری کوشیس، وی ڈونٹ وانٹ ٹو سے کہ جی بڑے اچھے بندے ہیں یا یہ نہ واٹ اے پرسن لائک می وڈ سے کہ یہ اسٹارٹ ہی غلط لے رہے ہیں. ایک تو گندے بندے کے ساتھ شامل ہوئے ہیں، ٹھیک ہے نا. دوسری چیز یہ ہے کہ ابھی ان کا ہر ایکشن، ہر ڈیسیشن، اور اگر انہوں نے مال متا چوری کیا یا پاکستان کو نقصان پہنچایا تو یہ تو ایک دم ایکسپوز ہو جائیں گے. سو واٹ آئی ایم سیئنگ از کہ جو یہ لوگ نئے لوگ آئے ہیں
चाहे 3 महीने के लिए आए हैं और इनका जो एम है वो इलेक्शन कराना है, तो उसके ऊपर कायम रहें। अगर ये अपनी पिंगें बढ़ाई ना इन्होंने, अगर ये कैबिनेट की मुद्दत जो है आइन से ऊपर जाती है, तो सबसे पहले इसी कैबिनेट के जो लोग हैं ना, दे वुड बी द प्राइम लेट्स से क्रिमिनल्स इन दैट, कि भाई वो अगर ये लोग आज कैबिनेट में आए हैं, इनके अंदर इतना ज़र्फ होना चाहिए, इतने इनके अंदर पसली होनी चाहिए कि जो इसकी आईनी मुद्दत है ना, उसके बाद ये कहें, ये कैबिनेट वाले, कि जनाब हम इस्तीफ़ा देते हैं क्योंकि हम आए थे यहाँ पर इस मुद्दत के लिए। अभी अगर ये बढ़ गई है ना, तो एक बंदा भी इस कैबिनेट में, चाहे वो फौजी हो चाहे वो नॉन फौजी हो, अगर वो आइन का जो भी मुकर्ररा मुद्दत है उससे एक दिन ज़्यादा रहता है ना, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, ठीक है ना, ही इज़ नॉट एक्सेप्टेड, बिल्कुल ही इज़ नॉट एक्सेप्टेड। तो ये एक चीज़ है जिसके साथ आई थिंक वी शुड क्लोज इट, फिर देखते हैं। इजाजत चाहते हैं। आप लोग मंजूर पश्तीन वाला पूछ रहे हैं, अगर मंजूर पश्तीन की मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर खबर चल रही है, जरा पीछे इसी वीलॉग को करके देख लें, तो तमाम मेन स्ट्रीम मीडिया के टिकर्स जो हैं वो आईएसआई की मर्जी से चल रहे हैं, और उसके बाद उन टिकर्स के ऊपर डिस्कशन के जो डेली पैनल्स हैं उसका इजाजतनामा एक फिक्स लिस्ट निकाली जा रही है। मैंने 2 लिस्टों का जिक्र आपको बता दिया है, रोजाना के हिसाब से नई लिस्ट आती है, वो आईएसआई का पॉइंट ऑफ व्यू बताते हैं। अब वो बताएंगे कि इनको स्पेस देनी है तो इसका मतलब है कि मंजूर पश्तीन की डील हो गई है, स्पेस नहीं देनी, ये जो है गलत कर रहे हैं तो इसका मतलब है डील नहीं हुई, उन पे क्रैक डाउन करना है मंजूर पश्तीन पे। दोनों में से एक ही बात होगी। मजीद इन्वेस्टिगेशन इसके ऊपर मैं करके आपको जरूर बताऊंगा जी। इसको आप अपने उस वक्त तक एनालाइज आप खुद कर सकते हैं, डॉट कनेक्टिंग एक्सरसाइज कीजिए। अपना ख्याल रखें, बहुत जल्द इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होती है। मुझे मेजर आदिल राजा और कर्नल सैयद अकबर हुसैन को इजाजत दीजिए। बहुत जल्द इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी। फी अमान अल्लाह।